السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، آباد رکھے، سکون میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کہ جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے اور کون لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 3 قسم کے لوگ داخل نہ ہوں گے۔ اول یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دوم یہ کہ احسان کر کے جتلانے والا، اور سوم یہ کہ شراب کا عادی۔ ماں باپ کے نافرمانوں جو ہوں گے، جو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ احسان کر کے، یعنی کوئی مصیبت میں ہے تو آپ نے اس کی مدد امداد کی اور پھر آپ نے اس کو جتلایا، یعنی کہ آپ نے اس بندے کو بھی بتایا کہ میں نے تمہاری یہ مدد کی، اور دوسروں کو بھی بتایا کہ میں نے تمہاری یہ مدد کی، تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور شراب کو، جو بندہ شراب پیتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حالانکہ شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب لاد کر لانے والا، شراب پینے والا، شراب نچوڑنے والے، یہ سارے جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے محسوس ہوگی، لیکن یہ لوگ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اگر اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ تو اگر اللہ کی نظر میں اف کے لفظ سے بھی، اف کا جو لفظ ہے یہ بھی کم بھی کوئی لفظ ہوتا جو انسان اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرماتا۔ یعنی اف کے لفظ سے بھی اگر کوئی کم لفظ ہوتا ماں باپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کیا کرتے؟ منع فرماتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چاہے جتنا بھی پاک عمل کر لے، جتنا بھی پاکیزہ عمل کر لے، ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تو ظاہر ہے کہ وہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یعنی مثال کے طور پر نعوذ باللہ، اگر میں کسی کے ماں باپ کو گالی دیتی ہوں تو ظاہر تو میں اس کو دے رہی ہوں، لیکن وہ جو گال ہے وہ لگی کیا ہے؟ میرے ماں باپ کو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا کہ لہٰذا گالی دلوانے کا سبب یہی ہوا کہ جس نے دوسرے کے ماں باپ گالی دی اس نے گویا کہ اپنے ماں باپ کو دی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں معاف فرما دیں گے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ قیامت سے پہلے بھی اور قیامت والے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کی ہلاکت جلدی فرماتے ہیں تاکہ اس کو جلدی جو ہے نا عذاب دیا جائے۔ تو سامعین حضرات، ہم جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کیا کریں کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو خصوصاً جب وہ محتاج ہو جائیں تو ہم ان کو کیا کریں؟ ان کو اس طریقے سے سنبھالیں کہ ان کی جو ہے دعائیں جو ہیں وہ ماں باپ کی جو دعا ہے وہ عرش سے پہلے جانے سے قبول ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ ہمیں دعا دیتے ہیں وہ عرش پہ جانے سے پہلے ہی ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ آپ نے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو جلدی ہلاکت میں ڈالتے ہیں، یعنی جلدی اس کی موت ہو جاتی ہے کہ تاکہ اس کو عذاب میں مبتلا کریں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، ان سے دعائیں لیں۔ انہیں اف تک کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اف سے کوئی کم لفظ بھی ہوتا تو اس کے بھی لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ منع فرماتے کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ بھی استعمال نہ کرو۔ کچھ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو گالیاں گلوچ اتنی زیادہ، کچھ ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہیں ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہوتی، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کے لیے صحیح ہوتے ہیں اور ماں باپ کو جو ہے نا بہت زیادہ۔ تو دیکھیں نقصان کس کا ہے؟
اسی بندے کا ہے، نہ ہی بیوی کا ہے، نہ ہی محلے والوں کا ہے، نہ ہی کسی کا ہے، اسی بندے کا ہے کہ ماں کا دل، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی کسی کے لیے بد دعا کا لفظ نہیں نکلتا، لیکن جب بندے کا دل دکھتا ہے تو جو اس کے دل کی آہ ہے وہ بد دعا بن جاتی ہے۔ تو ماں تو کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کسی کے لیے بد دعا کر سکتا، لیکن ماں کا درجہ ایسا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی نہیں کر سکتی۔ کسی نے عرض کیا تھا کہ ماں سے پوچھا کہ اگر تجھے قلم دیا جائے تقدیر کا تو کیا کرے گی؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی اولاد کا نصیب جو ہے وہ اچھا لکھوں گی۔ تو ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو دعا نہیں دے سکتی۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، وہ بڑے ہیں جو بھی بولیں اس کو برداشت کریں۔ عمر کے لحاظ سے تقاضا ہوتا ہے کہ جیسے بندے کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، ان کو برداشت کرے، جب وہ محتاج ہو جائیں ان کو سنبھالے، کھانے پینے کا خیال رکھے، ہر طرح سے ان کو سکون دے۔ جب ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کے حق میں جلدی بھی قبول ہوگی اور اس دعا کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔